آتانی الکتاب، تعویذ گنڈے بیچنے کے لیے نہیں آیا، تیجا ساتا جمراتا کھانے کے لیے نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن پاور لایا ہوں، مجھے کتاب ملنی والی ہے، تمہیں ٹھیک کروں گا، تمہارا دماغ درست کروں گا، ذرا مجھے بڑا تو ہو لینے دو، تم سے نمازیں پڑھواؤں گا، تمہیں زکات دینا ہوگی، جب تک فرش پہ رہوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی، اور جب عرش پہ جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے، آسمانوں پر جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے، اینما کنت۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پاک باز خاتون کے کردار پر جب سنگ دل یہودیوں نے بد زبانی کی اور کردار کشی کرنا چاہی تو قرآن کریم کی بارش ہو گئی، اور قرآن کریم نے اس کے دفاع میں وہ حق کے دوستی ادا کیا کہ جناب مریم کے دامن کو جنت کی حوروں سے بھی زیادہ معصوم بتایا۔ ایک تجزیہ اور بھی کرنے کی اجازت دے دیجیے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی مریم ہے، لیکن یہاں اسلام کی مریم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے کردار پر منافقین نے انگلی اٹھائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف مہم چلائی گئی، بد زبانی کی گئی، یہاں خداوند عالم نے کوئی واسطہ یا ذریعہ پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب کی آبرو کے دفاع میں خود خدا وکیل صفائی بن گیا، اور وہی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی کہ جناب صدیقہ کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ بیدار ہے۔ حضرت عائشہ تو عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ آج تو میری بہنیں، میری بیٹیاں غلیظ گانے یاد کرتی ہیں، اور وہ بیچاری کرے ہی کیا؟ ان کے گھر میں پڑا ہوا ریڈیو، ان کے گھر میں پڑا ہوا وہ ٹی وی، وہ بلیک باکس، اس سے جو کچھ نشر ہوتا ہے وہ بیچاریاں کیسے متاثر نہ ہوں۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، خدا کرے وہ وقت آ جائے کہ ریڈیو اور ٹی وی سے اللہ کا قرآن نشر ہو یا رحمت للعالمین کا فرمان نشر ہو۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ابتدا بھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور وہ بسم اللہ بھی اتنی پرشباب ہوتی ہے، ایک اجڑا ہوا قاری ہے، پروفیشنل ہے، پرانا کرائے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ڈرم سے آواز آ رہی ہے، جیسے ڈرم سے آواز آ رہی ہو، نہیں مصیبت۔ قرآن کریم کی توہین کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسی آواز سے انہوں نے آغاز کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس انداز میں کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی قرآن کو پڑھے گا، ایسے لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ قرآن ان پر لعنت بھیجے گا۔ وہ کبھی کبھی میرے پروگراموں میں آ جاتا، ایک مرتبہ تو مجھے پتہ نہ چلا وہ تلاوت کر گیا، اب میں نے دوستوں کو کہہ دیا ہے کہ جب وہ آئے میرے کسی پروگرام میں اس کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست،
لیکن کہا جاتا ہے صاحب یہ بڑا سینئر ہے، اس کی بڑی خدمات ہے. اللہ تیری شان ہے. پروگرام کی سٹارٹنگ بھی ہوتی ہے اس طرح کی آواز سے، اور فرمان الہی لٹکا رہتا ہے رات کے 12 بجے تک، 11:30 12 بجے تک. جب ساری دھما چوکڑی ہو چکتی ہے تو آخر میں فرمان الہی آ جاتا ہے. شروع بھی بسم اللہ، آخر میں بھی بسم اللہ، اور بیچ میں یہ بالکل ہے جیسے ایسے ہے جیسے گوبر کے اوپر کوئی چاندی کے ورق لگا دے. اجازت دے. یہ جو میرا مدنی بیٹھا ہے نہیں میرے پہلو میں، آج یہ میرے لیے بہرحال میرا عزیز ہے، مجھے بہت محبوب ہے. یہ جس طرح کہے گا میں اسی طرح کروں گا، اگرچہ میں بڑے بڑوں کی نہیں مانتا. میرے عزیز دوستو، میری بہنیں اور میری بیٹیاں، یہ ان کا دل اور ان کا دماغ قرآن کے انوار و تجلیات کا مرکز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آج کیا کیا یاد کرتی ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی روزانہ سونے سے پہلے 40 حدیثیں یاد کر کے اپنے ابا جان کو سناتی. روزانہ 40 حدیثیں یاد کر کے اپنے ابو کو سناتی تھی، پھر انہیں سونے کی اجازت ہوتی. کچھ دنوں تک تو انہوں نے اس کو بڑی سختی سمجھا، جبر سمجھا کہ ابا جان سختی کرتے ہیں، سب لوگ سو جاتے ہیں، میں بیٹھی رہتی ہوں. لیکن آگے چل کر پھر وہ بچی اتنی عظیم ہو گئی کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام اور بڑے بڑے علماء کی گفتگو میں وہ ملاحت اور وزن نہیں ہوتا تھا جو اس بچی کی گفتگو میں وزن ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مہمان ہوئے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بچی سے فرمایا میرے ہاں بڑا معزز مہمان آیا ہے، بڑا فقیہ ہے، بڑا عالم ہے. بچی نے کھانا تیار کیا اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا. حضرت نے بچی نے 1 لوٹا پانی کا اور بھر کے رکھ دیا کہ تہجد کے وضو کے لیے بھی پانی ہونا چاہیے. اب جو وہ صبح کی نماز کے لیے پانی کا 1 اور لوٹا بھر کے لائی کہ وہ تہجد کے لیے تو پانی ختم ہو گیا ہوگا، اب صبح کی نماز کے لیے وضو کا پانی اور ہونا چاہیے. آ کے دیکھا تو وہی پانی کا لوٹا ابھی تک اسی طرح بھرا پڑا ہے. غصے میں جا کے کہنے لگی اپنے ابا جان سے، آپ کہتے تھے عالم ہے، فاضل ہے، فقیہ ہے، اللہ والا ہے، سویا رہا، تہجد تک نہیں پڑی، پانی اسی طرح پڑا ہوا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ آ کے فرمانے لگے اپنے معزز مہمان سے، آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ کر دیا، کیا واقعی آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ فرمانے لگے امام صاحب مجھے آج تہجد کے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہی کی نوبت نہیں آئی، وضو کی نوبت ہی نہیں آئی. رات پتہ نہیں کن ہاتھوں نے کھانا بنایا تھا کہ پوری رات اللہ کے ذکر میں گزر گئی اور میں جاگتا رہا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ رات آپ کی بچی نے آپ کو جو حدیثیں سنائی تھیں وہ بھی سب کی سب مجھے یاد ہو گئی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انقلاب گھر سے آتا ہے. آپ جب تک اپنے گھر کے اندر اسلامی انقلاب برپا نہیں کریں گے، جب تک آپ خود ایک اچھے مسلمان نہیں بنیں گے، اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان کا بچہ نہیں بنائیں گے، آپ کتنے نیک کیوں نہ ہو جائیں، کتنے آپ مبلغ کیوں نہ بن جائے، اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ماں کی وصیت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا.
تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب حضرت جانے لگے، لڑکپن تھا، ماں نے سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے پلو میں چند درہم باندھے، فرمایا بیٹا یہ چند درہم رکھ لو، پیش آ جائے ضرورت تو کام آئیں گے، اور ہاں بیٹا وصیت کرتی ہوں چاہے کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ دوران سفر راستے میں چور ملتے ہیں، سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کو آ کر پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دو۔ یہ مثالی بچہ وہ ماں کے دیے ہوئے درہم جو ہیں وہ جیب سے نکال کر ان کو پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں بس یہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں۔ انہوں نے تلاش لی تو واقعی اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ چور کہنے لگے تم عجیب آدمی ہو، لوگ اپنا مال بچایا کرتے ہیں، تم نے خود بتا دیا۔ سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے بتا دیا اس لیے کہ میری ماں نے وصیت کی تھی جب وہ مجھے رخصت کر رہی تھی کہ بیٹا کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی وصیت کو یاد رکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو نمک حلالی نہیں ہوگی۔ اس بچے کا یہ جملہ چوروں کے دل میں اس انداز میں اترا کہ آنکھیں برسنے لگی، کہنے لگے تو نے اپنی ماں کی وصیت نہیں بھولی، ہم خدا کی باتیں بھول بیٹھے ہیں، تو اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہم خدا کو ناراض کیے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بھی کچھ وصیتیں کر دو، تو ماں کی وصیت پہ عمل کر، ہم تیری نصیحتوں پہ عمل کریں گے۔ وہ چور عابد شب زندہ دار ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، مائیں بڑی ہوں تو بچے بڑے ہوتے، بڑی بچوں کے بڑی ماؤں کے بچے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں، بڑے باپ کی بڑی بیٹی، بڑے باپ کی۔ کبھی کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عائشہ تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ابا جان آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، آپ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے بیٹی اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو میری ماں بھی تو ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئی، فرمانے لگی ماں ہوں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میری بیٹی کی حیثیت سے تو تو میری بیٹی ہے، لیکن میرے آقا کی اہلیہ کی حیثیت سے تو میری ماں ہے نا، تو میں اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو رحمت للعالمین کی آبرو ہے، بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے اور عظیم شوہر کی عظیم بیوی ہے۔ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی حافظہ ہے، اور تمہیں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہے، ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں، اور شریعت محمدی کا نصف سے زیادہ حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اسلامی انقلاب نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، خالد و معاویہ، عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص، سلمان و بلال جیسے عظیم مرد پیدا کیے ہیں، تو اسلامی انقلاب نے خدیجہ و عائشہ، حفصہ و زینب، ام حبیبہ جیسی، زینب رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی وہ عظیم خواتین بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے کردار کی پاکیزگی پر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں اور میری عزیز بیٹیوں، بے شک اسلام نے آپ کو چراغ خانہ بلایا ہے، لیکن آپ انسانی گلشن کی نرسری کی تعمیر کر رہی ہیں۔ نرسری بڑی نازک شے ہوتی ہے، اگر پودے کو ابتدائی مراحل میں بیماری لگ جائے تو وہ تناور درخت نہیں بن سکتا۔ آپ کے گود میں
انسان کی نرسری تیار ہوتی ہے. بچے آپ کی گود میں تربیت حاصل کرتے ہیں. اگر انہیں بچپن میں بیماریاں لگ جائیں تو وہ مثالی انسان کبھی نہیں بن سکتے. میرے عزیز دوستو، یہ بالکل غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو غلام بنایا ہے. آج ایک بات کہہ دیتا ہوں چاہے آپ ناراض ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل سے ہو سکتا ہے معاملہ بدل جائے. میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن لیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کچن میں دھکیل دیا. خدا کی قسم شریعت مصطفی کے مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں کچن میں نہیں جانا چاہتی، میں کھانا نہیں پکانا چاہتی، تو اسلام آپ کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے کھانے تیار کرنے کے لیے خادمہ کا انتظام کرو. بیوی کے فرائض میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا تیار کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل سے کہیں مجھے بھی کھانا نہ ملے. لیکن مسئلہ یہی ہے وہ ہمارا کچن میں پورا دن گزار دیتی ہیں بیچاریاں. چائے بنانے میں ذرا دیر ہو جائے تو حضرت کا جلال رکتا نہیں. مہمان بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو یہاں بیٹھی نخرے کر رہی ہے. اور وہ اگر اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے کملی والے کی شریعت نے اس بات کے لیے پابند نہیں کیا، زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ بیٹھ رہی ہوں، میں نماز پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، تم اپنا کام خود کرو، پھر پتہ چلے گا. اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. سنیے، اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی یا کسی بھی وجہ سے وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے، اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند سے کہتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے دائیا کا انتظام کر. بیوی کو مجبور نہیں کرتا. یہ باتیں نہیں بتائی گئی جس کی وجہ سے کمپلیکس فیلنگز میں مبتلا ہوئی ہیں دور حاضر کی خواتین کہ شاید اسلام ہمیں مقید کرنا چاہتا ہے. بے شک اسلام شمشیر بکف ہو کر عورت کو میدان جہاد میں نہیں بھیجتا، لیکن اجر جو ہے اللہ کی طرف سے جب مرتب ہوتا ہے تو وہ بتا دینا چاہتا ہوں. ایک عورت کا خاوند میدان جہاد میں لڑ رہا ہے اور وہ اس کی بیوی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خاوند کی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خدا کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. جب وہ مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے ایک گوشے میں سر بسجود ہوتی ہے، خدا کی قسم اللہ جو اجر مجاہد کو میدان جہاد میں عطا کرے گا وہی اجر اس خاتون کو گھر کی چار دیواری میں عطا کرے گا. لیکن فرائض کی تقسیم کے وقت اسلام نے مرد کے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھا اور عورت کے بھی فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی نیچرل ڈیمانڈز کو سامنے رکھتے ہوئے فرائض ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں. اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد کے سے آساد کے ساتھ مرد والے فرائض پورے کرنا شروع کر دوں اور اسی کا نام آزادی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی. وومن رائٹس اسلام بھی ان کو ایکسپٹ کرتا ہے. اسلام میں بھی وومن رائٹس مسلمہ حقیقت ہے، لیکن رائٹس چاہیے، بغاوت نہیں. اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے، آوارگی نہیں. اگر عورت آزادی کے نام پر آوارگی چاہتی ہے تو معاف کیجیے گا اسلام وہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. آزادی دیتا ہے اسلام. کیا یہی عزت کم ہے عورت کے لیے کہ وہ نسل انسانی کی معمار ہے؟
نسل انسانی کی معمار ہے. تو محنت بیچارہ باپ کرتا ہے, پسینہ باپ کا دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھاتا ہے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے, اور جنت ماں کے قدموں میں ہے. باپ نے تو کبھی آبجیکشن نہیں کیا کہ صاحب میرا حق مارا جا رہا ہے, جنت تو میرے قدموں میں ہونی چاہیے تھی. نہیں, اللہ تعالیٰ میری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو ایک مثالی اسلامی مسلم خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور عقبہ میں کامیابی نصیب فرمائے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل گنج, ہاں گنج میں گونجیں گے. اللہم صلی علی صراط المستقیم. ہاں بہرحال یہ توحید اور رسالت کانفرنس کراچی کی لاکھوں کے اجتماع میں ہونے والا میرا ایک محبوب بیان ہے, قرآن اور انسانیت بھی افریقہ میں ہونے والا. اس میں سورہ مریم کی تلاوت کا خاص انداز پڑھے لکھے حضرات کو دعا کے بعد میرے رفیق کے سفر سے مل سکے گا. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. انجمن قرآن و سنت, انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے تمام رضاکاروں کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے جن کی محنتوں سے اشاعت توحید و سنت کا یہ کام ہو رہا ہے, اور آپ سب حضرات کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. اللہ آپ سب کو دونوں جہانوں میں سربلندی اور عزت نصیب فرمائے. خداوندہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما, ہمارے فلسطینی بھائیوں کو صہیونی اور عیسائی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما. عالم اسلام کو اتحاد اور مرکزیت عطا فرما. افغانستان کے مسلمانوں کو اپنی نظریاتی منزل عطا فرما. پاکستان کو قرآن و سنت کے آئین کا مرکز بنا. دور خلافت راشدہ کے مطابق ہمیں منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو الہ العالمین شفاء کاملہ عطا فرما. ہماری جبین کو اپنے سجدوں سے آباد فرما, اور ہمارے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.